حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی تو میں کھاؤں گا، تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہے۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی، تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو گے۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دیا، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا، کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلا آخر کیا ہے، اس میں ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟ بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔
ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا ہے, بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے, اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں, شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے, تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب, اس سے تو نجات پا لے. یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ, لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا. یعنی ٹیبل پہ, ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے, ہم نے کدھر جانا ہے. سنگیو یاد رکھو, باتوں کو سمجھو اور غور کرو. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا, چھٹکارا حاصل کرنے کی, کہیں جگہ سے کسی جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا, تنبیہ, اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. اس میں بھی بڑا, ہمارے ایک بزرگ تھے, تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں. میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا. تو ایک وابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا, تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا ہے کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں, سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے. میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں, تو مجھے بڑا مزہ آیا ہے, ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا. میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے. کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے, مجھے مزہ آیا. یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے, یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی. صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے جائیں گے تو خرابی کرے گا. دولت کا نشہ ہے بھائی, دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا. حسن کا نشہ ہے, حسن کا نشہ ہے. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا. حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا, وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا. حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا, کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی, اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا, فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کر. کہنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے, کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں. فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا, یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی, لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے, اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی. اور پلٹ کے اور بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار آدمی, بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے, میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے, خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی, اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے, آپ بخاری لے کے بیٹھتے, چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے, پھر پکائیں گے, پھر آپ کھائیں گے, تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے. میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا, قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ہماری خواہشات
ماں پالتی ہے، آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے۔ میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں، مار کھاتی ہیں وہ۔ ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں، میرے پاس ایک دفعہ آئی، کہنے لگی ساٹھ لگ گئی سی، کوئی دعا کر دیں، یا کوئی وظیفہ پڑھ، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں، مسئلہ کیا ہونا ہے، پتر غلط نکل آیا ہے، اس کا باپ روز مارتا ہے، میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیا، پردہ پھٹ گیا۔ مائیں مار کھاتی ہیں، لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے، پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا، وہ نہیں چھوڑ سکتی، ہر شے کچل جاتا ہے وہ۔ اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی، میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں، تو یہ کدھر گیا؟ اردشیر نام کا بادشاہ تھا، حضرت محدث ابن الجوزی آج سے کچھ 700 سال پہلے لکھتے ہیں۔ اردشیر بادشاہ بڑا خوبصورت تھا، جوان تھا، بڑا عقل مند تھا، اس نے اس طرح کی قریب کی ساری ریاستوں پہ قبضہ کر لیا، بڑا عقل مند زیرک تھا، قبضہ ہو گیا۔ ایک بادشاہ بڑا سخت تھا، اس کے ساتھ جب پنجہ آزمائی ہوئی تو اردشیر کہتا ہے اس پہ میرا قبضہ نہیں ہو رہا تھا، اور جب ہم نے ساری ریاستوں نے مل کے اس پر حملہ کیا تو ایک قلعے کے اندر قلعہ بند ہو گیا۔ اردشیر بڑا خوبصورت آدمی تھا، بڑا سمجھدار تھا، تو وہ بادشاہ قلعہ بند ہو گیا، اس نے کہا نکلنا ہی نہیں، اب وہ اندر بند ہے، یک بارگی حملہ کیا تو وہ بڑا بڑا قلعہ تھا اس میں بند ہو گیا۔ اس بادشاہ کی نا جس پر حملہ کیا اس کی بیٹی اچانک ایک دن قلعے کی دیوار پہ چڑھی تو اردشیر کے حسن و جمال کو دیکھا تو عاشق ہو گئی، اور اپنے ہی باپ کے خلاف اسے کہنے لگی کہ اگر تو میرے ساتھ شادی کا وعدہ کرے نا تو میں تجھے رستہ بتاتی ہوں حملہ کرنے کا۔ اس نے کہا میرا وعدہ رہا، تو رستہ بتا۔ اس نے رستہ بتایا اس لڑکی نے، اور بادشاہ نے حملہ کیا تو اس کا باپ قتل کیا، اس علاقے پہ قبضہ کیا شادی کے وعدے پر۔ ہاں نفسانی خواہش بندے کو اندھا کر دیتی، نہیں سمجھ آتی اس کو میں کدھر جانا ہے، اندھا کر دیتی۔ حملہ کیا، اور جب اس لڑکی کو لے کے آیا نا اپنے محل میں تو پہلے دن شادی کی پہلی رات تھی، تو بستر بچھایا کنیز نے، تو وہ کبھی کروٹ ادھر بدلتی کبھی ادھر بدلتی، تو بادشاہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہنے لگی بستر میں کچھ ہے مجھے تکلیف دے رہی۔ اس نے چراغ جلائے اور جب بستر اٹھایا تو ایک اتنا سا دھاگا نکلا، دھاگے سے عموماً تکلیف نہیں ہوتی، تو اس نے کہا تو اتنی نرم و نازک ہے کہ دھاگا؟ کہنے لگی میرا باپ نا میرے ساتھ اتنا پیار کرتا تھا کہ روز میرا بستر بھی خود بچھاتا تھا، اور اس نے آلہ رکھا ہوا تھا، وہ ناپتا تھا کہ کوئی پایا اونچا نیچا تو نہیں، میری بیٹی کا بیلنس سوتے وقت خراب نہ ہو جائے، اور میرے لیے گوشت اور کپڑے بھی خود پسند کر کے لاتا تھا، کھانے پینے کا خود خیال کرتا تھا۔ اردشیر کہنے لگا اچھا وہ اتنا پیار کرتا تھا، اور پھر تو نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگا بلاؤ کنیزوں کو بلایا، فرمایا اس کو اٹھاؤ اور جلاد کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ اس کے بال ایک گھوڑے کے ساتھ باندھے، پیر دوسرے گھوڑے کے ساتھ باندھے، اور ایک گھوڑا ادھر بھگا دے، کدھر بھگا دے، یہ جس کے باپ نے اتنا پیار کیا یہ نفس کی اتنی غلام ہے کہ اس کی وفادار نہیں رہی تو میری وفادار کیسے بنے گی؟ اس نے اتنے نازوں سے پالا کہ دھاگا اسے برداشت نہیں۔ او یارو یاد رکھو، اگر نفس کی غلامی کرو اور بڑے بڑے وفاداروں کو چھوڑ کے غلامی کرو تو پھر کہو وفادار مل جائیں، کوئی بول اب لڑا نہ بول بیٹھی ہوں دے خسم ناراض بڑ بولیاں دے، کان سر کھائے تے بلبل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نہیں سجنا بولیاں دے، جڑیاں خسماں دی وچ رضا وسن، پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے، آپ ادلیاں نو سردار پین تکے،
تے شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے. اپنے نفس کے پیچھے چلو گے تو یہ تباہی ہے. جب ہم نے کسی سے وفا نہیں کی تو یہ کیا امید ہوئی کہ دنیا ہم سے وفا کرے گی. اللہ رسول کی مرضی کے مطابق اصول پسند زندگی بنائیں. ایک ایک کر کے اپنی خواہشات سے پیچھے ہٹیں. تھوڑے پہ گزارا کرنا سیکھیں. اپنے نفس کو سمجھائیں. ضروری نہیں کہ روٹی ہر وقت مزے کے لیے کھائی جائے. کبھی کمر سیدھی کرنے کے لیے خشک روٹی بھی کھا کے دیکھو. کبھی سادہ کھانا اس پہ بھی اکتفا کرو. کبھی تھوڑا کھر کے اچھے طریقے سے سادے کمرے میں بھی اللہ کو یاد کر کے دیکھو. نفس کے پیچھے نہ بھاگیے گا، تباہی کرے گا.